چینج کا پروسیس ہوتا ہے یہ ہوتا بہت سلو ہے، اور اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بہت پیشنیٹ ہو. Welcome to another episode of In Conversation with Nabila Malik on reproductive health and women rights. نبیلہ ملک بہت پہلے جرنلسٹ تھیں، اس کے بعد یہ ڈائریکٹر رہیں فیملی پلاننگ آف پاکستان میں بہت سال. اس میں یہ ایڈوائزر تھیں یو این وومن میں، اور کنسلٹنٹ ہیں یو این ایف پی اے کے ساتھ، ایکٹیوسٹ ہیں. بہت ساری جو وومن موومنٹس ہوں، رائٹس کی موومنٹ ہوں، ان میں رہتی ہیں، ہماری دوست ہیں، اور آئی ایم تھینکفل ٹو نبیلہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. سو سب سے پہلے تو جی آپ بتائیے کہ آپ کی جو اپنی جرنی کیا ہے، آپ کہاں سے، جب آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا اور آج یہاں تک پہنچے؟ جرنلزم پہ ماسٹرز کی ڈگری لنڈن سے لے کے آئی، تو تب تک وہ زندگی نے اور کیچ اپ کر لیا، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی. تو کسی دوست نے کہا کہ تم تھوڑا سا گھر سے نکلو، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے پری اسکول جوائن کر لی، شرکت گاہ جوائن کیا، اور وہاں سے جو ڈائریکشن ملی، جو کہ پیشن ہے میری زندگی کا، وہ ویمن رائٹس، جو کہ وہاں پہ جو ہمارے استاد رہے، فریدہ شہید ہو گئیں، خاور ممتاز ہو گئیں، ان سے سیکھا، ان سے سمجھ آئی کہ ویمن رائٹس ہوتا کیا ہے اور مسئلے کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور دھچکا بھی لگ چکا تھا. میں لندن میں تھی تو میرا بیٹا پیدا ہوا. اب میں نے اس کو لے کے پاکستان آنا تھا، تو ایمبیسی نے کہا کہ آپ تو نہیں لے کے جا سکتی. تب رائٹ آف سٹیزن شپ، آپ اپنے عورت جو ہے بچے کو نہیں ٹرانسفر کر سکتی تھی. تو وہ تو اٹ واز سچ اے بگ شاک فار می کہ کیا مطلب ہے کہ یہ بچہ میں نے ساتھ ہی نہیں لے کے جانا. برٹش گورنمنٹ نے اس کو نیشنلٹی نہیں دی تھی. میں کہا اینو کی کرنا ہے، اینو رستے چ کدھرے چھٹ جائیے، اب اس کی کوئی نیشنلٹی تو ہونی چاہیے. ان کا جی اس کا باپ آئے گا اور وہ اس کے پاسپورٹ پہ اس کا اندراج ہوگا کہ یہ پاکستانی بچہ ہے، تو پھر یہ جائے گا پاکستان. اچھا، آنا تو پڑا باپ کو، وہ آیا، وہ ہو گیا جو بھی پروسیس ہونا تھا. لیکن وہ بات بہت بری طرح کھپ گئی دل میں. تبھی میرا خیال ہے آئی وینٹ لوکنگ فار اے ویمن رائٹس آرگنائزیشن. وہاں میں گئی، وہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. تب ہم یہ آنر کلنگ پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے. میں ان کا پبلیکیشن ہیڈ کر رہی تھی. کافی ریسرچ کیا، کافی لرن کرنے کا موقع ملا. وہاں سے پھر چل سو چلے. وہاں سے آگے جو ہے وہ رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن میں 13 سال گزار دیے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جنگ لڑتے لڑتے. وہاں سے یو این ویمن ایز این ایڈوائزر، پھر عورتوں کے لیے کام کرنے کی کوشش. نہیں، آپ ہی کا ایکسپیرینس جس وقت کہ آپ انہیریٹنس بھی باپ ہی دے گا کہ یہاں اس کے بغیر نہیں جا سکتے. آج کے دن بہت سال پہلے کی بات ہو گئی، اور آج کیا کوئی اس سے مختلف ہے کہ آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں. آئی لائک ٹو بلیو دیٹ. اور میں جب اپنی نوجوان نسل سے بھی بات کرتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. ابھی کل پرسوں یہ ایک ایڈوکیسی کا سیمینار تھا، اس میں ان سے بات کر رہی تھی، یوتھ ایڈوکیٹ سے. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ، ہونا تو کچھ نہیں ہے. میں کہا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو نہیں ہوگا. تو یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے یہ ہوتا بہت سلو ہے، اور اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بہت پیشنیٹ ہوں. دیکھیں، چینج ایک تو ٹائم کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ایک زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر اکنامک امپاورمنٹ ہو جائے، اگر آپ تو چینج صرف جنونیوں کے ساتھ ساتھ کچھ جو مروزی حالات ہیں جس میں وقت کی جو تبدیلی ہے کہ اب گھر ایک بندہ نہیں چلا سکتا، دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور پھر پہلے بہت پہلے 20-40 سال پہلے پڑھی لکھی عورت کو کہتے تھے جی نہیں، اب پڑھی لکھی عورت نہ ہو تو شادی نہیں ہو. تو یہ جو چینج کی جو ایلیمنٹس ہیں، اس میں جو یہ حالات بدلے ہیں اور جو اس میں ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ پیٹریارکی جو ہے وہ میل ایشو نہیں ہے، بالکل نہیں، اٹس اے سوسائٹل ایشو. اور اس کو پروموٹ جو ہے وہ دونوں جینڈرز کر رہے ہیں، وہ ایک نہیں کرتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہاں پہ یہ بات بہت سمجھنی چاہیے کہ سیکس اور جینڈر میں فرق بھی یہی ہے، کیونکہ بہت ساری پیٹریارکی کے رول عورتیں بھی اپنے اندر رکھتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی
ایسے ہیں جو اینٹی پیٹریارکی ہو سکتے ہیں، اور وہ Absolutely. چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایسے بھائی نظر آتے ہیں، ایسے بیٹے نظر آتے ہیں، ایسے باپ نظر آتے ہیں، پر سماج کے اندر ہمیں اس چینج کو سمجھنے کے لیے، انٹرنلائز کرنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جنونی کام آتے ہیں جو رول ماڈل بنتے جو ہیں. رول ماڈلز بنتے ہیں. دیکھیں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر 50% سے اوپر کی اس کی پاپولیشن جو ہے وہ اس ترقی میں برابر کی جو ہے شریک دار نہ ہو، وہ شرکت نہ کرے اس کے لیے. اگر آپ خواتین کو وہ اس کے اندر گھر کے اندر بند رکھیں گے یا ان کے اوپر اکنامک اپرچونٹیز کم کریں گے یا لیبر لاز ایسے نہیں بنائیں گے جو ان کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ پیچھے ہٹتی جائیں گی. جب وہ پیچھے ہٹتی جائیں گی تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جب آپ نے شروع میں بات کی تھی تو بڑا ٹیبو تھا کہ جس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، پر اس کے باوجود اس کی ضرورت ہے. بالکل. اور ہمیں بچوں کو جب آپ نہیں، ایک تو ہے کہ آپ کو ہیلتھ وائز پتہ ہونا چاہیے، پر ایک اور اینگل ہے کہ جو بچوں کے ساتھ جو بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ جاتی تو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک. جب آپ اس کے چینل کو نہیں بتلاتے تو وہ چینل جس چینل سے جاتی ہے اس میں بہت ساری متھ اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ کمپلیکسز کو پیدا کرتی ہیں اور سماج کو مشکل بناتی ہیں، اور اس میں وائلنس اور پھر ابیوز جو ہے بہت سارا ہمیں. دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس وقت 60% آپ کی جو ہے نا ینگ ایج ہے، 60+ کچھ ہے، مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں پتہ. 68% انڈر دا ایج آف 30. انڈر دا ایج آف 30. اب یہ جو ہے نا اور اس سے کم عمر کے بھی لوگ ہیں، ان کو اگر آپ صحیح تعلیم، انفارمیشن، نالج ٹائم پہ دے دینا تو وہ جو ملک ترقی جس طرح سے کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آلریڈی مجھے اپنی نوجوان نسل میں اتنی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، مجھے لگتا ہے کیونکہ جو ہمارے باعث تھے جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماحول سے اٹھائے تھے، ہم لوگ زیادہ جنریشن کے لوگ ہیں جو ہماری یوتھ ساری وہ جو ملٹری ٹائم میں نکالی، جو اصل جو تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہم اس سے ڈپرائیو ہوئے. ہماری کچھ ہمارے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو آپ ینگ جنریشن میں نہیں دیکھتے. ایک تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ہم سے بہت بہتر انسان ہے. آئی لائک ٹو ایڈمٹ دیٹ. بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں. لائف سکل ایجوکیشن ہے جس میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کو پروٹیکشن کے لیے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے اور ان کو ایکسپلائٹیشن نہ ہونے دی جائے. تو اس ایجوکیشن پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک ان ایجوکیٹڈ سے آپ کو گیس دے سکتی ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھے یقین ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہوا کہ اس میں سلیبس میں کیا ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو نہ پڑھائیں کہ زندگی وہ کیسے بہتر گزار سکتے ہیں. ہمارے آپ نے ابھی بتایا جو جتنے کیسز ہو رہے ہیں چائلڈ ابیوز کے، یہ ایجوکیشن کیا کرتی ہے؟ یہ صرف آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو اگر کسی کا چھونا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ مدد مانگیں. اب آج کل میں ایک کنسلٹنسی کر رہی ہوں نور سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسیز کے ساتھ، LSP کے اوپر. انہوں نے ابھی ان کی ریسرچ کی آؤٹ کم ہے کہ 60-70% جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ زندگی میں فیصلے کیسے کرنے ہیں، اگر غصے میں آئے ہیں تو غصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہائیجین کے بارے میں ان کو نہیں پتہ، مینسٹریشن پیریڈ میں کیا متس اینڈ مس انڈرسٹینڈنگس کو وہ اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہانا نہیں ہے ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے. ڈاکٹرز کہتے ہیں اتنی سویئر الرجی ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے کہ بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن بغیر سوچے سمجھے پھر گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، کوئی اگر آپ کو چھیڑ رہا ہے تو آپ کا کیا ہے، آپ کو کیسے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ عرصے پڑھا کے لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن دوبارہ ان کے انٹرویو کیے. ان بچیوں نے کہا کہ میرے پیچھے ایک لڑکا آتا تھا روز اور میں بس خوف زدہ گھر پہنچ جاتی تھی. جب میں نے یہ تعلیم لی وہ پیچھے آ رہا تھا، 4-5 بزرگ کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا یہ دیکھیں یہ لڑکا مجھے روز فالو کرتا. کہتی ہیں انہوں نے اس کو ڈانٹا، اس دن کے بعد اس نے مجھے فالو نہیں کیا. تو میرے اندر ایک کانفیڈنس آیا کہ میں اپنے رائٹس کے لیے
جو مجھے برا لگ رہا ہے اس کے خلاف آواز کھڑی کر سکتا ہوں. اب اس میں کیا برائی ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ کوئی بھی آپ ہوں میں ہوں یا جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو وہ لوگ جو اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں بھئی لینگویج آپ بتا دیں, طریقہ آپ بتا دیں, کوئی پیکیجنگ آپ بتا دیں. یہ مسئلہ تو صرف ہے کہ اپنے ملک کا جو اتنی بڑی پاپولیشن بچوں کی ایڈولیسنٹ ہیں جو سارے, ان کو محفوظ کیا جائے. آپ کا بچہ, میرا بچہ, ہم سب کے جو بچے ہیں اگر محفوظ رہیں تو اس کو تو کرنا پڑے گا. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر کہ جی بلی چلی جائے گی, کیونکہ یہ بیماری ہے. لوگ یہاں اس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اور اس ایکسپلائٹیشن سے ہمیں بچانا ہے. بالکل. چلیے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جو بہت ضروری ہے, جو اس پہ بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہو جاتی ہیں کہ جی پاپولیشن, پاکستان دنیا کا 6واں ملک بن چکا ہے. ہماری گورنمنٹ تو یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ جی کہ اگر ہم نے آبادی کو قابو نہ کیا تو ہمارے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سب کو لوگوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں. تو اس کے اوپر بھی تو آپ کی بہت سالوں کی کام ہے اور آپ کا محنت ہے, تو ذرا اس پہ بھی ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں ہماری جتنی ایڈوکیسی تھی اس کانٹیکس میں, اس کا تو جو بیسٹ رزلٹ آ سکتا تھا آپ کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ فیملی پلاننگ کو آپ نے ترجیح دینی ہے. لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن اس کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا ہے, چائلڈ میرجز اس کے اندر ایڈریس کیے. اب وہ امپلیمنٹیشن کا لیول ہے. اب اس وقت اعتراض کوئی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو ریسورسز چاہیے. انمیٹ نیڈ آپ کی اس وقت پنجاب کی کوئی 15-16% ہے. 15-16% انمیٹ نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ 15-16% وہ لوگ ہیں جو کہ وقفہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور مزید بچے پیدا نہیں بھی کرنا چاہتے, لیکن جو ان کو وسائل چاہیے, جو ان کو ایکسیس چاہیے فیملی پلاننگ کی چیزوں کے لیے, کانٹرسیپٹیوز کے لیے, وہ ان تک گورنمنٹ پہنچانے میں ناکام ہے. تو اگر یہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے, کیونکہ اس کو پرائیورٹی بنانا پڑے گا, گورنمنٹ اس کو خواتین کے جو مسئلے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے, اگر آپ 200 میل دور ایک سینٹر بناتے ہیں وہ وہاں تک نہیں جا سکتی. آپ کو اس کے ڈور سٹیپ پہ یہ چیزیں پہنچانی ہیں, وہ یوز کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت جو ہے تھوڑے سی ہیں لوگ, بہت اسمال پرسنٹیج ہے جو ریزسٹ کر رہی ہے, لیکن جو پرسنٹیج ریزسٹ نہیں کر رہی, جو انتظار کر رہی ہے کہ آپ اس تک پہنچیں, آپ اس تک پہنچے تو آپ کا پاپولیشن گروتھ کا جو ایشو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. دیکھیے یہ بات اب ہم ریاست سے ہی کہنی چاہیے یا حکومت کو کہنا چاہیے کہ ایک طرف جب ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری آبادی کو کم نہ کیا تو ہم پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, تو اب اس کی جو ایکسیس ٹو دا ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی پہنچنی چاہیے. اور یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے کہ شاید ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں ڈیورنگ دا پریگنینسی جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہے, اور اس کے پیچھے بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ کہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو کہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو کہیں ہیلتھ سروسز نہیں ہیں. تو یہ جیسے فنڈامنٹل رائٹس میں پانی صاف دینا ضروری ہے, تو ہیلتھ کا, اور اس میں خواتین کے ساتھ زیادتی یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی موبلٹی پہ بھی ہم ریسٹرکشن لگاتے ہیں, بالکل, جس میں یہ باتیں ہماری اور خراب ہو جاتی ہیں. بالکل. اور چائلڈ میرج پہ شکر ہے کہ بہت اچھی قانون سازی ہو رہی ہے, 18 سال کی بات کر رہے ہیں, پر اس کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ وہ بھی ایک پوری جنگ ہی ہے, جنگ ہے, پوری جنگ ہے. دیکھیں سندھ میں یہ لا پاس ہو چکا ہے 16 سے, انہوں نے 18 کر دی ہے. پنجاب میں ابھی چل رہی ہے کہانی, گورنمنٹ نے اڈاپٹ تو کر لیا ہے, UN ویمن کے انڈر ہم یہ کر رہے تھے موومنٹ, تو گورنمنٹ نے یہ بل تیار کر کے رکھا ہوا ہے امینڈمنٹ کے 16 سے 18 کرنی ہے, اور نیشنل ID کارڈ جو ہے نا وہ ضروری نکاح کے ساتھ لگے گا. لیکن وہ بیچ میں پھر کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے چیزیں پوسٹ پون ہو گئی. کووڈ کی وجہ سے جب اسمبلی دوبارہ سیشن میں آئی بھی ہے تو اتنی زیادہ وہ پرائیورٹی بلز تھے کہ وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. امید تو ہے کہ پنجاب میں بھی یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ لا پاس ہو بھی کیا, پھر بھی آپ کے پاس چیلنجز ہیں, اور وہ چیلنجز ہیں امپلیمنٹیشن کے. ID کارڈ بچیوں کے ہیں ہی نہیں. باپ کہتا ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے 13 سال کی بچی, وہ کہتا ہے جی 18 کی ہے, 16 کی ہے. یہ جو ڈیٹا بیس ہے ہمارا وہ نادرا کا, اس کو ٹھیک سٹریم لائن کرنا ہوگا. دیکھیں اس ملک میں جو ہے نا ہر چیز
ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے, ایک ہولسٹک ویو چاہیے ہوتا ہے, اور سلوشن یہ ہے کہ آپ کو سنسیئر لوگ چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو سکے. اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ پڑا ہو نا, تو وہ اتنی کارروائیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ سیدھی سی چیز آپ کو لگتا ہے کہ شاید پہاڑ ہے پورا جو سر ہونا ہے. شاید سسٹمز ہمارے ریویو ہونے والے ہیں, میں اس پہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, آئی کانٹ ٹاک. لیکن اب دنیا میں مانی ہوئی چیزیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, جنہوں نے اڈاپٹ کی ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں, جنہوں نے اڈاپٹ کی ہیں وہ ترقی کی طرف چلیں. تو ہم کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں, یا ہم کیوں سلو کیوں ہیں, سستی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک انالیسس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ بچیوں کی ڈیتھ پریگنینسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کی ایک وجہ چھوٹی عمر کی شادی بھی ہے. یاد رکھیے, جب بچی کو آپ بیاہ دیتے ہیں تو سسرال میں اس کو بچی کے طور پہ نہیں, بہو کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور جب وہ بہو کے طور پہ جاتی ہے تو بس سارا بوجھ ڈلتا ہے. اور اگر ایک فلی ڈیولپ خاتون نہیں ہے تو اچھی ماں بھی نہیں بنتی. تو آپ اپنے پورے خاندان, پورے معاشرے, پوری سوسائٹی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. تو یہ صرف آپ کسی ایک گھر کا ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اویئرنیس کو پھیلائیں. چلیے, آپ نے اپنی ایڈوکیسی کی جو کمپینز کی, اس میں تھیٹر بھی کیا بہت سارا, وہ بھی ہمیں کچھ بتائیں اس کے متعلق بھی. تھیٹر تو ایسے کیا کہ جو ہے نا بہت ریالٹی بہت زیادہ ہو گئی, تو آپ کو کچھ ریلیف چاہیے ہوتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ وائلنس اگینسٹ ویمن یا جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ بہت ٹرامیٹائز ہوتے ہیں جب آپ کو باتیں پتہ چلتی ہیں. جو ہماری ملک میں جہاں پہ اسلام کے نام پہ اتنا کچھ ہوتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے عورت کی بڑی عزت ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, وہاں آپ گھر گھر جا کے دیکھیں تو اس ماں کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دل دہلا دیتا ہے. تو یہ ایک ریلیف کے طور پہ ہماری دوست ہیں ہما صفدر, وہ ایک پلے بنا رہی تھی, تو پہنچ گیا ادھر. ہم نے ان کو کہا کہ ہم بھی ڈرامہ کریں گے. کہا جو کر لو. تو کیا, بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا, بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا. اس دن سے آج تک میں ابھی بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر تھوڑا تھیٹر کی طرف جاؤں. تھیٹر سے بہت کچھ سیکھا, تھیٹر سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھا, اور اپنی بات سنوانے کا سلیقہ بھی سیکھا. اور ایسا فیل ہوا اس کے بعد میں نے اپنی کیمپینز کا حصہ بنا دیا تھا بچوں کے لیے تھیٹر ٹریننگ, کیونکہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ایکسرسائزز آپ لوگ کرواتے ہیں, آئی تھاٹ دیٹ دے ور ویری یوزفل. زندگی گزارنے کے لیے بڑی ضروری ہے. بات کرنے کا سلیقہ, آپ نے اپنی تھرو کیسے رکھنی ہے آواز کی, ہر لفظ کو کلیئرلی کیسے بولنا ہے, یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. آپ پہلی جماعت سے اسکول جاتے ہیں, آپ ایم اے کر کے باہر نکلتے ہیں, اور ابھی بھی آپ بہت سارے لوگوں سے جب بات کریں جن کی زندگی میں یہ خوش نصیبیاں نہیں تھیں کہ ان کے کوئی تھیٹر میں دوست ہو یا کچھ ہو, تو آپ دیکھیں گے وہ ایسے گول مول بات کریں گے, ایک لفظ کے اندر دوسرا لفظ گھسا دیں گے, اور آپ کو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو میں نے تو بہت لرن کیا تھیٹر سے. میں تو ایک تو دوستوں کا ایک بہت بڑا گروپ مل گیا جو کہ لائک مائنڈڈ دوست تھے, جو کہ تبدیلی کی طرف جنونی لوگ تھے, جو مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرنے کا, اور ایک یہ فن سیکھنے کا بھی بہت مزہ آیا. تو دیٹ واز مائی ویری پلیزنٹ میموریز. نہیں, یہ تھیٹر کے متعلق تو مجھے اگستو بال جو بہت بڑے گرو ہیں تھیٹر کے, ان کا یہ لفظ یاد آتے ہیں کہ وین یو ڈسکور تھیٹر یو ڈسکور ہیومن. اور یہ بات سچ ہے کہ آج ہماری ایجوکیشن میں جو ایک کمی ہے وہ کریٹیوٹی کی اور کمیونیکیشن کی. تھیٹر یہ دونوں باتیں سکھاتے ہیں, کیونکہ آج اگر کمیونیکیشن اور کریٹیو نہیں ہوں گے تو جو نئے چیلنجز ہیں ہمارے یوتھ کو, وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ نبیلہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی, اور امید ہے کہ جی آپ سب کو بھی یہ گفتگو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہم نیا پروگرام بنائیں آپ تک پہنچے. بہت بہت شکریہ.